پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس کا جو اثرات ہیں وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اب محسوس کر رہی ہے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ جس ایشو پر بات کروں گا وہ بہت اہم ہے۔ یہ جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے، کیا اس سے بچا جا سکتا تھا؟ یہ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ملک میں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو بند تھے ان کو توڑوایا گیا ہو۔ کیا بارش واقعی اتنی تھی کہ وہ اتنی زیادہ تباہی پھیلاتی؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ماضی میں شریف خاندان 90 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی کے آخر میں سیلاب کو استعمال کر چکا ہے الیکشن جیتنے کے لیے۔ بند توڑے گئے، تب لوگوں کے جو علاقے تھے، فصلیں جو تھیں وہ سیلاب میں ڈبوئی گئیں، پھر اس کے بعد امداد دی گئی، بڑی امداد، خاص طور پر اپنے حامیوں کو ان کو مضبوط کیا گیا، لوگوں کی ہمدردیاں بھی لی گئیں اور پھر الیکشن جیتا گیا۔ ابھی ایک تو حکومت الیکشن جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ چاہ رہی کہ الیکشن نہ ہو، بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب الیکشن کے انعقاد میں تاخیر کے لیے یہ سارا معاملہ، بارش تو تھی، نقصان بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کا جو میگنیچیوڈ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہو تاکہ ٹیکنیکلی ہی الیکشن ملتوی نہ رہیں اور ملتوی ہو جائیں، ممکن نہ ہو، اور پھر جو امداد کے نام پر اپنے ساتھیوں کو آپ پیسے دیں اور ان کو مضبوط کریں اور باقی لوگ امداد لینے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑیں، اور پھر آپ پاکستان کا انتخاب جو ہے اس وقت کروائیں جب آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ جیت سکتے ہیں۔ ایک تو آج کے ویلاگ میں یہ جو سارا بالکل جو ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پر یہ بات کریں گے، اور یہ ایک انالیسز ہے، کچھ اس میں انفارمیشن بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملا یعقوب نے پریس کانفرنس کی ہے جو افغان وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی الزام لگایا کہ پاکستان کی سپیس استعمال ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، کچھ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں سیلاب کی آڑ میں۔ بھارت کے ساتھ تجارت کو کھول دیا گیا۔ تجارت اچھی چیز ہے بھارت کے ساتھ، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے ایشوز اس طرح سے پھنسے ہوئے ہوں، جو ایک پرنسپل سٹینڈ آپ نے لیا ہے، تو اس سٹینڈ پر آپ اتنی خاموشی سے کمپرومائز کریں، قوم کو بتائیں بھی نہ، اور تجارت کو کھول دیں، بارڈرز کو کھول دیں، تو اس سے جو حکومت کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ یہ آج کے میرے موضوعات۔ تو سب سے پہلے فلڈ، کلیمٹی ہے، قدرتی آفت ہے۔ جو بارش ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور اس سے جو پانی نکلا ہے وہ بھی ایک ہمارے انفراسٹرکچر کی کمزوری ہے، اور اس میں یہ تمام حکومتیں ماضی میں جو 30 35 40 سال سے یہاں پر جو حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ ماشاء اللہ تھا، چاہے وہ سیاسی حکومت تھی، وہ سب اس میں شریک کہ وہ انفراسٹرکچر بنانے میں ناکام رہے۔ ایک تو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے 80 کی دہائی کے آخر میں جب انتخابات تھے تو پنجاب میں یہ کیا گیا کہ فلڈز جب آئے تو توڑا گیا، بندوں کو، پشتوں کو، حفاظتی پشتوں کو جان بوجھ کر پانی علاقوں میں پھینکا گیا، جس سے لوگوں کی فصلیں بھی تباہ ہوئیں، پاکستان کی اکانومی تو نقصان ہوا، لیکن کیا یہ گیا کہ جو اس وقت کے حکمران تھے، شریف خاندان، مبینہ طور پر وہ گئے لوگوں کے پاس، انہوں نے امداد کے نام پر لوگوں کو بڑے بڑے فنڈز دیے، اور اس میں خاص طور پر جو ان کے اپنے حمایتی تھے ان کو انہوں نے بہت زیادہ نوازا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انتخابات ہوئے تو پھر ووٹ جو تھے وہ شریف خاندان کے لیے پڑتے رہے، اور پنجاب میں انہوں نے جو اپنی ایک مضبوط جو گرپ کی، اس میں اس فلسفی کا بڑا ہاتھ تھا کہ جو کلیمٹی ہے اس پر بھی سیاست کی جائے، یہ جو قدرتی آفات ہیں اس پر بھی سیاست کی جائے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ ابھی لوگ، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، KPK میں فلڈ بہت آیا لیکن وہاں پہ نقصان اتنا نہیں ہوا۔ مثلا نوشہرہ وہ نہیں ڈوبا، حفاظتی پشت جو بند تھے وہ باندھے ہوئے تھے، جبکہ 2010 میں نوشہرہ ڈوب گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر جو علاقے تھے جہاں پر جیسے ہنی مون ہوٹل آپ نے دیکھا سوات کا، اور بھی بہت سارے ہوٹل، انتظامیہ نے ان کو خالی کروا لیا تھا، جانی نقصان بہت کم ہوا ہے۔
وہ لوگ زیادہ تر اپنی جانوں سے گئے ہیں جو سیاح تھے اور جنہوں نے وارننگ کی پرواہ نہیں کی اور چلے گئے. لیکن جو زیادہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جو بہت زیادہ جو نقصان ہے سندھ میں نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ نقصان سرائکی پنجاب میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور پھر بلوچستان میں نظر آ رہا ہے. تو یہ امداد لینے کے لیے خاص طور پر پانی چھوڑا گیا. اور پھر اس کا ایک جو نتیجہ اس وقت نکل رہا ہے کہ انفراسٹرکچر اس میں بہہ گیا ہے، اسکول ختم ہو گئے ہیں، روڈز ختم ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جو انتخابات ہیں اب اس کو اس وجہ سے بھی آپ 1-2 مہینے ملتوی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ ان قوتوں کو ہے جو اس ملک میں انتخاب نہیں چاہتے. کون انتخاب نہیں چاہتا؟ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت قابض ہیں اقتدار پر وفاق میں، یہ الیکشن نہیں چاہتی. ان کو خوف ہے کہ عمران خان جیت جائے گا. ابھی تک باقاعدہ طور پر اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی انکوائری اس کی نہیں ہوئی. لیکن یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سندھ میں بہت ساری جگہوں کو بچانے کے لیے پانی بہت ساری جگہوں کی طرف موڑ دیا گیا. کسی کے کیلے کے باغات تھے، ان کو بچانے کے لیے، کسی کی فیکٹریاں تھیں، ان کو بچانے کے لیے. اور اس میں اس بات کا ماضی کو دیکھتے ہوئے اس بات کا احتمال ہے کہ کہیں پر اس لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا پانی کہ زیادہ علاقہ زیر آب آ جائے، تاکہ یہاں پر انفراسٹرکچر کی بحالی میں کچھ ٹائم لگے اور ایک جینوئن ریزن ہو کہ کلائمیٹ کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے. کیونکہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات بارشوں کی وجہ سے 2 دفعہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ملتوی کی ہیں. تو یہ ایک تو انتخاب ملتوی، دوسرا آپ اپنے جو حمایتی ہیں ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. لیکن بہرحال مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. انسان اپنی سوچتا ہے، لیکن جو قدرت ہے، مالک ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے.